حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ جان عالم سید عالم علیہ السلام کی پشت اطہر پر جو مہر نبوت تھی اس کو بوسے دینے لگ گئے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ پشت اطہر کے بارے میں کیا لکھا؟ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مہر نبوت کو جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے دینے لگے، کچھ دیر تو بوسے دیتے رہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو بس کرو۔ آپ فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا۔ جان عالم سید عالم علیہ السلام نے میری داستان سننا شروع کی تو میں نے اپنے حالات حضور کے سامنے بیان کیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی سماعت کیے۔ تو جب میں اپنی سارے حالات بیان کر چکا، جان عالم سید عالم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میری مشقتیں اور اذیتیں سننے کے بعد کہا کہ سلمان اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائیں، اتنی اذیتیں آپ نے اٹھائیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے سلمان، تم اپنی آقا سے بات چیت کر کے رقم ادا کر کے آزادی کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ پوچھیے اپنے مالک سے کہ وہ آپ کی کتنی رقم لے گا۔ آپ کا آقا سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے اپنے آقا سے پوچھا کہ مجھے آزاد کرنے کی کتنی رقم لوگے؟ انہوں نے کہا آپ کی آزاد کرنے کی رقم ہے 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ، اور جب وہ لگ کر بڑے ہو جائیں، پھل دینے لگ جائیں، اور اس کے بعد 40 اوقیہ چاندی مجھے دے دو۔ اب 40 اوقیہ کا مطلب یہ ہے کہ 1600 درہم کے برابر چاندی مجھے دے دو تو میری طرف سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی ساری بات چیت جو آقا سے ہوئی تھی عرض کر دی۔ جان عالم سید عالم نے اعلان کیا، میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ان کی خیر خواہی کرو۔ اب حضور کا اعلان کرنا ہے، جان نثار صحابہ جھوک در جھوک کھجور کے پودے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ کوئی 10 پودے لے کر کے آ گیا، کوئی 15 لے کر کے آ گیا، کوئی 20 لے کر کے آ گیا، کوئی 30 لے کر کے آ گیا، حتیٰ کہ 300 پودے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیے۔ جان عالم سید عالم نے فرمایا، سلمان جاؤ، جا کر کے زمین ہموار کرو۔ اور سلمان فارسی فرماتے میں گیا، جا کر زمین ہموار کی، اور میرے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی حصہ لیا۔ تو جب زمین ہموار ہو گئی تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، جان عالم زمین ہموار ہو گئی ہے۔ تو جان عالم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے دستے اقدس سے پودا ایک ایک کر کے لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ حضور نے سارے پودے لگا دیے۔ جان عالم سید عالم علیہ السلام نے جب سارے پودے لگائے تو فرمانے لگے کہ وہ پودے بہت جلدی پروان چڑھنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ بہت جلدی پھل دینے کے قابل ہو گئے۔ 300 پودوں میں سے ایک پودا سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ بقیہ سارے کے سارے پودے حضور اقدس علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ پودے جو حضور کے دست اقدس سے لگے ہیں۔ آئیے، جب 300 پودے تیار ہو گئے، درخت بن گئے، پھل دینے لگ گئے، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے پاس گیا، میں نے کہا لو 300 پودے
پھل دینے والے ہو گئے ہیں، ان کو سنبھال لو۔ انہوں نے کہا ابھی دوسری شرط باقی ہے، مجھے 40 اوقیہ چاندی دی جائے۔ اب وہ 40 اوقیہ چاندی جو 1600 درہم کے برابر بنتی ہے وہ لاؤ۔ اب وہ تو میرے پاس نہیں تھی، تو اسی اثناء میں ایک صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے حاضر ہو کر کے ایک انڈے کی مقدار کے برابر، مرغی کے انڈے کی مقدار کے برابر حضور کو سونا نظر کیا۔ جان عالم سید عالم نے فرمایا سلمان کہاں ہے؟ ان کو بلواؤ، ان کا حال معلوم کرو۔ جب سلمان فارسی حاضر خدمت ہوئے تو جان عالم سید عالم نے فرمایا یہ سونے کے انڈے کے برابر، مرغی کے انڈے کے برابر سونا ہے، اس کو لے جاؤ اور جا کر اپنے آقا کو رقم ادا کر دو۔ انہوں نے عرض کی آقا یہ سونا تو کم ہے اور قرض زیادہ ہے، وہ 40 اوقیہ کے برابر یہ سونا نہیں ہو سکتا۔ جان عالم سید عالم نے فرمایا جاؤ تو صحیح، اللہ پاک اس میں سے پورا کر دے گا، جاؤ اور جا کر کے اپنے مالک کو 40 اوقیہ ادا کرو اور اس کی مقدار تک یہ سونا کفایت کرے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں جب اپنے آقا کے پاس پہنچا، اسے کہا یہ سونا لو اور اپنی چاندی کی مقدار جو 40 اوقیہ 1600 درہم بنتی ہے پورے کر لو۔ اللہ پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا تھا 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا اور میری رقم پوری ہو گئی اور میں وہاں سے رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا اب میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دوں گا، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو جہاں سلمان فارسی کا واقعہ ہمیں سننے کو ملا، ان کی مشقتوں اور اذیتوں کا سننے کو ملا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے 299 کھجوروں کے درخت بھی اگائے اور کتنی برکت ہوئی، کتنی جلدی وہ بڑھ گئے اور پھل دینے کے قابل ہو گئے۔ آئیے اپنے ملک پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی جاری کردہ مہم شجرکاری کی مہم میں حصہ لیجئے، اپنے گھروں کو بھی سرسبز و شاداب بنائیے، اپنے مکانوں کو بھی سرسبز و شاداب بنائیے، پاکستان کے اندر درخت لگانے کی مہم میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ 1 اگست 2021 کو دعوت اسلامی کے تحت یوم شجرکاری منایا جا رہا ہے۔ آئیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے اور پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیے، شجرکاری کی مہم میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔